امریکہ کے صدر ٹرمپ کا بیجنگ میں گریٹ ہال آف دا پیپل آمد پر پرتپاک استقبال۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے استقبال کیا، دونوں صدور نے ہاتھ ملایا، کابینہ اراکین کا تعارف کرایا گیا۔ صدر ٹرمپ اور شی نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ امریکہ اور چین کے صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ صدر شی نے کہا کہ چین اور امریکہ دو بڑی طاقتیں ہیں، عالمی امن اور معاشی ترقی کو برقرار رکھنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی سپلائی چین کے سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ یقین رکھتے آئے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ اہم ہیں۔ چین اور امریکہ کے مستحکم تعلقات دنیا کے مفاد میں ہیں۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ ایک انٹرویو میں کہا چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرموز میں پھنسے ہیں، وہ بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی بڑی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی برقرار لیکن فوجی تیاری مکمل ہے۔ آبنائے ہرموز کا مغربی حصہ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ کے دوران ایرانی فوج نے دشمن کو کسی بھی ہدف تک پہنچنے سے روکا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ 6 عرب ممالک نے اقوام متحدہ کو خط میں آبنائے ہرموز پر ایران کی جانب سے لگائے گئے یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی جانب سے لکھا گیا۔ کہا کوئی ملک یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ عرب ممالک نے خط میں آبنائے ہرموز پر انتظامی دعووں سے دستبرداری، اسے غیر مشروط طور پر کھولنے اور نقصانات کے معاوضے سمیت 6 مطالبات کی۔ یو اے ای کے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات کی ترتیب۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں ہیں۔ یو اے اسرائیل تعلقات اعلانیہ طور پر طے ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے کہا تھا کہ نتن یاہو نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ جنگ کے دوران ہی نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے ملاقات کی۔ نتن یاہو آفس کا دورے سے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔ بولے کویت نے ایرانی کشتی پر حملہ کر کے خلیج فارس میں 4 ایرانی شہریوں کو حراست میں لیا۔ یہ غیر قانونی عمل اس جزیرے کے قریب ہوا جسے امریکہ ایران پر حملے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایرانی شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ایران جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات اور رابطوں کے لیے
پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم فیلڈ مارشل اسحاق ڈار کی امن کوششوں کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا. ترجمان نے کہا دونوں وزراء خارجہ نے آبنائے ہرموز کی بندش کے عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. بلوچستان کے علاقے بارکھان میں فتنال ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے. پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں کا بارکھان کے علاقے نوشب میں کلیئرنس آپریشن. شدید جھڑپ کے دوران میجر توصیف احمد بھٹی سمیت وطن کے 5 بہادر سپوت شہید. شہداء میں نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین بھی شامل. وزیر اعظم کی بارکھان میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی. وزیر اعظم کی شہداء کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شہداء کو خراج عقیدت. افغانستان ہندوتوا کی پراکسی بنا ہوا ہے. دلی اور کابل میں کوئی فرق نہیں. ہم چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے دہشت گردی کا سدباب ہو، لیکن اگر افغانستان تیار نہیں تو جو بھارت کے ساتھ ہوا وہی کابل کے ساتھ ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے طالبان حکومت کو خبردار کر دیا. قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا اس وقت مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر ایک ہی دشمن ہے. کابل پاکستان کو دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کرا رہا. 3 ممالک کے ساتھ مل کر ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. قطر، سعودی عرب اور ترکی نے بھی مذاکرات میں پاکستان کا ساتھ دیا. خودکش حملہ کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف. لیاقت شہید کو پاکستان کے دوسرے بڑے سول اعزاز برائے بہادری ستارہ شجاعت دیا گیا. لیاقت شہید کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا. ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب میں دھرتی کے بہادر سپاہی گل عمرزئی شہید اور لانس نائک سید الرحمان شہید سمیت کئی شہداء کو ستارہ شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا. جمہوریت کے لیے خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، ادب اور خدمات عامہ کے شعبے میں عرفان الحق صدیقی مرحوم کو نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری توانائی کے شعبے میں کامیاب اصلاحات پر ہلال امتیاز دیا گیا. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کو کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز دیا گیا. کراچی میں خداداد قبرستان کے قریب 35 کلو سے زائد چرس برآمد. منشیات فروش ملزمہ نرگس عرف ملکہ گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمہ پوش علاقوں میں منشیات سپلائی اور فروخت کرتی تھی. گرفتار ملزمہ کے مزید ساتھی بھی اس نیٹ ورک میں شامل ہیں. منشیات فروش انمول عرف پنکی کی عدالت میں پیشی پر غفلت کا معاملہ. معطل افسران اہلکاروں کو انکوائری آفیسر نے آج طلب کر لیا. پولیس حکام کے مطابق تمام افراد کے باضابطہ طور پر بیانات قلم بند کیے جائیں گے. ڈی آئی جی ویسٹ کراچی عرفان بلوچ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا تھا. پنکی کی عدالت پیشی کے موقع پر وی آئی پی پروٹوکول دینے پر ایس ایچ او گارن حنیف سیال، ایس آئی یو انسپیکٹر اور 2 لیڈی کانسٹیبل معطل ہیں. پولیس کو منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کا 15 مئی تک 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا. ملزمہ کے خلاف 14 مقدمات درج ہیں. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اقبال افریدی صاحب، ان کے بچے جو ہیں اس کا بلو پاسپورٹ ہے، وہ انٹائٹلڈ ہیں. وہ ایک یورپ کے ایک ایسے ملک میں گئے جہاں پر ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے بلو پاسپورٹ پہ. وہاں سے وہ اٹلی ٹریول کر کے گئے اور اٹلی جا کر انہوں نے وہاں سائلم لی. اور یہ بات جو ہے یہ ہمیں پھر سفارتی ذرائع سے بھی پاکستان تک پہنچی. اور ویسے بھی اس طرح کی جو معاملات ہیں کئی دفعہ بہت ہی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ پر یورپ کا سفر کیا. اٹلی جا کر سیاسی پناہ حاصل کر لی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا انکشاف. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں کہا اقبال آفریدی کے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی. اس سے دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جائے گا. حکومت نے بلو پاسپورٹس کی تعداد کم کر دی ہے. کمیٹی ارکان نے سوال کیا آپ ان کو کٹہرے میں لائیں، سب کو کیوں سزا دے رہے ہیں. صحافیوں سے گفتگو میں ایم این اے اقبال آفریدی نے کہا
پہلے یہ بتایا جائے کہ میرے بیٹے سے پہلے کس کس نے بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کی. اگر یہی حالات رہے تو یہاں کون رہے گا؟ اگر کسی نے یہ اسائلم حاصل کی ہے میرے بیٹے نے تو مجھے بتائے کہ پہلے کتنے لوگوں نے حاصل کی ہے. یہ موقع ملا. اگر میں یہ سمجھ بیٹھا کہ ہماری تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے بتائے کہ یہاں پہ کون پہ رہے گا. قومی اسمبلی کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اقبال آفریدی اور جنید اکبر آپس میں لڑ پڑے. اقبال آفریدی کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران بار بار بولنے پر پی ٹی آئی کے ہی جنید اکبر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا. جو اقبال آفریدی کو ناگوار گزرا وہ جنید اکبر سے الجھ پڑے. دونوں ایک دوسرے کی جانب لپکے. پی ٹی آئی رکن سلیم الرحمان نے غصے میں جوتا اتار لیا. ایک تھپڑ ہوا میں لہرایا مگر کسی کو پڑا یا نہیں تصدیق نہیں ہو سکی. اقبال آفریدی نے اپنی پارٹی کے دیگر کئی ارکان سے بھی تلخ کلامی کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کے پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کے سلسلے میں چین روانہ. وزیر خزانہ بیجنگ میں پاکستان کے پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کریں گے. وزیر خزانہ تقریب سے خطاب میں پاکستان کی معاشی بحالی, اصلاحاتی اقدامات, سرمایہ کاری دوست پالیسیز اجاگر کریں گے. وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان پہلی بار پینڈا بانڈ کے ذریعے چین کی مقامی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل کر رہا ہے. پینڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم 1 ارب امریکی ڈالر رکھا گیا ہے. پینڈا بانڈ کا ابتدائی اجرا 250 ملین امریکی ڈالر کے مساوی ہوگا. اس اجرا کو ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی معاونت حاصل ہے. پینڈا بانڈ کا اجرا پاک چین دیرینہ دوستی کو مالیاتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں مزید مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ہے. رواں مالی سال کے لیے جی ڈی پی میں 4.2% اضافے کا ہدف پورا نہ ہو سکا. قومی اکاؤنٹس کمیٹی نے رواں مالی سال کے لیے شرح ترقی کم کر کے 3.7% کر دی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا مشرق وسطیٰ کا تنازع نہ ہوتا تو معاشی ترقی کی شرح 4% تک پہنچ سکتی تھی. رواں مالی سال میں معیشت کا حجم 44 ارب ڈالر اضافے سے 452 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گیا. فی کا سالانہ آمدنی 9% اضافے سے 5,33,629 روپے ہو گئی. رواں مالی سال کے دوران بڑی صنعتوں کی ترقی کی شرح 6.11% رہی. زرعی شعبے میں 2.89% اور صنعتی شعبے کی ترقی 4.3% رہی. خدمات کا شعبہ 4.09% ترقی کر سکا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ آج سے 18 مئی تک اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی کانفرنس منعقد کر رہا ہے. کانفرنس میں علاقائی و عالمی صورتحال اور برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا. کانفرنس کی سفارشات پاکستان کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گی. پاکستان فعال سفارتکاری اور خطے کے ممالک سے مسلسل روابط کے لیے پرعزم ہے. قطر سے ایل این جی نالے والا دوسرا جہاز ہرموز سے گزر کر کراچی پہنچ گیا. جہاز آبنائے ہرموز میں روکے جانے کے بعد دوبارہ کراچی کی جانب روانہ ہوا تھا. ایران جنگ کے بعد سے اب تک 3 ایل این جی جہاز کراچی پہنچے. چین کے سپر ٹینکر نے آبنائے ہرموز کامیابی سے پار کر لی. شپنگ ڈیٹا کے مطابق چینی سپر ٹینکر 20 لاکھ بیرل عراقی خام تیل لے کر آبنائے ہرموز سے گزرا ہے. عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ چینی سپر ٹینکر اب خلیج عمان میں امریکہ کی ناکہ بندی کے مقام کے قریب لنگر انداز ہے. بندش کے بعد آبنائے ہرموز سے گزرنے والا یہ تیسرا چینی آئل ٹینکر ہے. بھارتی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کا پاکستان سے مذاکرات کا اشارہ. ایک انٹرویو میں آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے, دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تجارت اور کاروبار جاری رکھے جاتے ہیں, ویزے جاری کیے جانے چاہیے. بھارت کو یہ سب بند نہیں کرنا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلے بھی جاری رہنے چاہیے. بھارت کے سابق آرمی چیف منوج نروانے نے بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی. کہا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان
دوستی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے. دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا, اب RSS پاکستان کے ساتھ بات چیت, اچھے تعلقات, ویزوں, تجارت اور کرکٹ کی وکالت کر رہی ہے. RSS کے جنرل سیکریٹری کے بیان پر بھارتی حکومت کا رد عمل جاننے کی ضرورت ہے. جیکب آباد کے گوٹ عبدالحی صدایوں میں باڑے کی دیوار گرنے سے 3 لڑکے جاں بحق, عمریں 12 سے 15 سال کے درمیان تھیں. پولیس کے مطابق واقعہ آندھی اور تیز بارش کے باعث پیش آیا. فیصل آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کانٹریکٹر کی جانب سے مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور ریکارڈ میں ہیر پھیر کا انکشاف. قومی خزانے کو 1 ارب کا نقصان پہنچایا گیا. اینٹی کرپشن حکام نے نجی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. مقدمے میں نامزد متعدد ملزمان زیر حراست ہیں. FIR کے مطابق ملزمان پر 633 گھوس سینیٹری ورکرز کے ذریعے پیسے نکالنے کا الزام ہے. منی ڈمپرز کی جگہ کم قیمت والے لوڈر رکشے استعمال کیے اور بھاری کرائے بھی وصول کیے گئے. سٹاف اور صفائی سرگرمیوں کی تعداد بھی مبینہ طور پر بڑھا چڑھا کر ظاہر کی جاتی رہی. سیالکوٹ میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن. 6 سوسائٹیز سیل کر دی گئیں. ضلع انتظامیہ کے مطابق سیل کی گئی سوسائٹیز منظوری کے بغیر کام کرتی رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن کر کے سیل کیا گیا. مالک نے سوسائٹی کو منظوری کے بعد 1 ماہ قبل خریدنے کا دعویٰ کیا ہے. کراچی ملیر جیل سے فرار ملزم طاہر نوید عرف پولکا گرفتار. طاہر نوید چند روز قبل ملیر جیل میں تقریب کے دوران فرار ہوا تھا. کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کے پرچے لیک ہونے پر پاکستان میں A لیول کا 15 مئی کو ہونے والا ریاضی 32 کا پرچہ ملتوی. کیمبرج بورڈ کا موقف ہے کہ احتیاطی تدابیر کے تحت پرچہ ملتوی کیا. فیصلہ پاکستان میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور اضافی سیکیورٹی اقدام کے طور پر کیا گیا. اسکولز کو احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلی معلومات 22 مئی تک فراہم کریں گے. نتائج جاری کرنے کی تاریخ 11 اگست برقرار رہے گی. کیمبرج کی کنٹری ڈائریکٹر عظما یوسف نے کہا, ذمہ دار عناصر کو روکنے اور سزا دلوانے کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں. برٹش کونسل نے کہا ہے کہ معاملہ متعلقہ امتحانی بورڈ کو جائزے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. A لیول میں اب تک بزنس اسٹڈیز کا 1 اور ریاضی کے 2 پرچے لیک ہو چکے. گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو قومی اعزازات سے نوازا گیا. لاہور پریس کلب کے صدر اور PFUJ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کو قومی اعزاز دیا گیا. اداکار عرفان کھوسر, سلیمہ ہاشمی, سمینہ پیرزادہ, گلوکارہ سائرہ نسیم اور حدیقہ کیانی کو بھی قومی اعزازات سے نوازا گیا. گورنر ہاؤس پشاور میں بھی ایوارڈز کی تقریب. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مختلف شخصیات کو اعزازات دیے. گورنر ہاؤس کراچی میں انجینئر رخسانہ زبیری, فضیلہ قاضی, سویرہ ندیم اور سینیٹر سرمد علی سمیت 12 شخصیات کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. مختار ناز تاج مستانی کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا. 13 شخصیات کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ایرانی فٹ بال ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانگی سے 1 ہفتہ پہلے تہران میں بڑا اجتماع. انقلاب اسکوائر پر جمع ہزاروں افراد نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے, دعائیں کی. فٹ بال ٹیم کی ایرانی صدر سے ملاقات. مسعود پزشکیان کو 12 نمبر کی ٹی شرٹ پیش کی گئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ توقع ہے ٹیم ایران کے فخر اور اتحاد کی علامت بن کر ابھرے گی. فرانسیسی صدر کو خاتون اول نے 2025 میں طیارے میں تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ میکرون نوجوان ایرانی اداکارہ گلشفت فرحانی کے ساتھ غیر مناسب پیغامات کے تبادلے کرتے پائے گئے تھے. فرانسیسی خاتون صحافی کی نئی کتاب میں دعویٰ. مصنفہ کے مطابق خاتون اول نے صدر میکرون کے موبائل فون پر کچھ پیغامات دیکھ لیے تھے. دونوں کی طیارے میں شدید بحث ہوئی تھی. فرانسیسی خاتون اول اور ایرانی اداکارہ کی دعووں کی تردید.
امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نوادرات واپس کر دیے۔ نوادرات واپس کرنے کے لیے تقریب اسلام آباد میوزیم میں ہوئی۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق نوادرات میں ہزاروں سال پرانی مٹی کی مورتیاں، گندھارا، فن پاروں اور بدھ مت سے متعلق نایاب آثار شامل ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 10 برس میں پاکستان کے 514 نوادرات برآمد کر کے واپس کیے جا چکے ہیں۔ ان نوادرات کی مالیت تقریباً $2 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ کراچی صدر کے ایمپریس مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا کام جاری۔ تجارتی مرکز میں پیور بلاکس لگائے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ کے صحن اور اطراف میں نئے پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ کا تاریخی گھڑیال مکمل طور پر ٹھیک کر دیا گیا۔ ایمپریس مارکیٹ کے ٹاور پر جدید اور خوبصورت لائٹس نصب۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی خوف، تھرل اور سنسنی سے بھرپور فلم زومبید کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں فہد مصطفیٰ، مہوش حیات اور دیگر فنکار شامل۔ فلم بڑی عید پر سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔